اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین محترم، کوفے کی صورتحال بیان ہو رہی ہے۔ سرحائے مبارک کو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں حاضر کرنا اور اس کے بعد جو مناظر جو واقعات پیش آئے ان میں سے انتہائی غمگین اور پرسوز واقعات میں سے ایک واقعہ اسیران آل محمد کا عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ لہٰذا یہاں سے آگے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ زینب سلام اللہ علیہا جب دربار عبید اللہ ابن زیاد میں داخل ہو گئی ہے، چونکہ خطبہ عام جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے تماشا دیکھنے کے لیے، تو وہاں پر زینب سلام اللہ علیہا نے اور زین العابدین علیہ السلام نے، زینب ام کلثوم نے اور فاطمہ بنت الحسین نے، ان خطبات کا ہم نے تذکرہ کیا، وہ اجتماع عام میں خطبات تھے۔ اور اب جو خصوصی عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جب ان کو حاضر کیا گیا تو وہاں جو مکالمہ اور ملاقات میں اور پیشی میں جو کچھ وہاں پر اسیروں نے جو بیان کیا اس کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ روایت بتاتی ہے کہ اس انداز میں قصر عبید اللہ ابن زیاد میں داخل کیا گیا اور اتنا رش تھا، کوفے کے اوباش اور بغیرت لوگوں کا اتنا رش تھا وہاں پر کہ لم تشہد الدنیا لہو مثیلا من قبل ولا من بعد۔ سلام اللہ علیک یا ابا عبداللہ۔ کبھی دنیا میں اس طرح کا اجتماع، شور و غوغا، اس طرح کا منظر کبھی دنیا نے نہیں دیکھا۔ جب آل رسول کو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جب ان کو لایا گیا اور ان کو پیش کیا گیا تو اتنا رش تھا، کوفے کے سارے اوباش بغیرت بے ضمیر لوگوں کا اتنا رش تھا دیکھنے کے لیے کہ لم تشہد الدنیا، دنیا نے کبھی اتنا بڑا اجتماع، بڑا رش نہیں دیکھا۔ بنات النبی سبایا، حالت اسیری میں ہے، اولاد نبی، اونٹوں پر، بے کجاوا اونٹوں پر، ممزقات الجیوب، حواسر الوجوہ، حافیات الاقدام، یتقدمہن حملۃ الرؤوس علی اسنۃ الرماح، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جو کچھ سر پر اگر کوئی ردا ہے کسی کے وہ ردا پھٹی ہوئی ہے، اور ننگے پیر۔ اس حالت میں عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں ان کو حاضر کیا گیا کہ یتقدمہن حملۃ الرؤوس، جنہوں نے نیزوں پر سروں کو بلند کیا تھا وہ آگے آگے، اور پیچھے پیچھے اولاد نبی، اولاد زہرا، پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ ننگے پیر دربار عبید اللہ ابن زیاد میں ان کو حاضر کیا گیا۔ شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ادخل عیال الحسین علی ابن زیاد فدخلت زینب اخت الحسین فی جملتہم متنکرۃ وعلیہا ارذل ثیابہا فمضت حتی جلست ناحیۃ من القصر وحفت بها اماؤها۔ جب عیال امام حسین کو، اولاد امام حسین کو، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب ان کو داخل کیا گیا تو زینب سلام اللہ علیہا، شیخ مفید کی روایت ہے کہ دخلت زینب اخت الحسین، ان خواتین کے درمیان، ان اسیروں کے درمیان زینب سلام اللہ علیہا درمیان میں تھی اور عبید اللہ کے دربار میں داخل ہو گئی۔ وعلیہا ارذل ثیابہا، انتہائی کم قیمت اور پست کپڑے زینب کے جسم پر تھے۔ فمضت حتی جلست ناحیۃ من القصر، قصر کے کونے میں جا کر کنیزوں کی جھرمٹ میں بیٹھ گئی اور اطراف میں کنیزیں بیٹھ گئی۔ فقال ابن زیاد من هذه التي انحازت
ناحیۃ ومعها نساؤها، یہ کون خاتون ہے جو جس کے اطراف میں کنیزیں ہیں، جس کے اطراف میں مخدرات عصمت ہیں اور درمیان میں یہ بیٹھی ہوئی ہے؟ چونکہ منظر ایسا تھا، پہچان گیا کہ اس کا کوئی خاص مقام ہے کہ جو اس انداز میں جا کر باوقار طریقے سے ایک کونے میں بیٹھ گئی اور اطراف میں کنیزیں ہیں۔ فلم تجبہ زینب، زینب نے جواب نہیں دیا۔ جب پوچھا ہے من ہذہ، یہ کون خاتون ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ جب اس لعین نے پوچھا ہے تو فقال لہ بعض امائہا، بعض جو کنیزیں ساتھ میں تھی انہوں نے کہا ہذہ زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ، یہ سیدۃ النساء العالمین، خاتون قیامت، شہزادی کونین زہرا کی بیٹی ہے۔ فاقبل علیہا ابن زیاد وقال لہا، ابن زیاد لعین متوجہ ہو کر کہا الحمدللہ الذی فضحکم وقتلکم واکذب احدوثتکم، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے تم لوگوں کو رسوا کیا، تم لوگوں کو قتل کیا اور تمہارے ڈھونگ کو ظاہر کر دیا۔ واکذب احدوثتکم، اس طریقے سے لعین متوجہ ہو گیا اس انداز میں، اس کلام کے ساتھ۔ تو زینب سلام اللہ علیہا نے فقالت زینب الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حمد ہے اس رب جلیل کے لیے جس نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں مکرم بنا دیا، صاحبان کرامت بنا دیا۔ وطہرنا من الرجس تطہیرا، اور رجس و تمام نجاسات سے ہمیں پاک و مطہر رکھا ہے۔ وَإِنَّمَا يَفْتَضِحُ الْفَاسِقُ وَيَكْذِبُ الْفَاجِرُ، رسوا فاسق ہوتا ہے، فاسق انسان رسوا ہوتا ہے اور فاجر انسان جھوٹ بولتا ہے۔ وَهُوَ غَيْرُنَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، اور فاسق اور فاجر ہم نہیں ہیں، ہمارے غیر ہیں، اور اللہ کی اس بات پر حمد ہے۔ کیا جواب ہے؟ سبحان اللہ، سلام اللہ علیک یا بنت علی ابن ابی طالب۔ علی کی شجاعت اور دلیری نظر آتی ہے کہ اس لعین نے جب کہا ہے کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے، اللہ نے تم لوگوں کو رسوا کیا، تو علی کی بیٹی نے جو جواب دیا، ہم تو ان ہستیوں کے اولاد ہیں کہ جو آئے تطہیر کے مصداق ہیں، نبی مکرم کے ذریعے سے ہمیں مکرم بنا دیا گیا۔ جھوٹ بولنے والا فاجر ہوتا ہے اور رسوا ہونے والا فاسق ہوتا ہے، یہ فاسق اور فاجر ہم نہیں ہیں، ہمارے غیر ہیں۔ فقال ابن زیاد کیف رأیت فعل اللہ بأہل بیتک، اے بنت علی، یہ عبید اللہ ابن زیاد کا سوال ہے، اے بنت علی، خدا کا جو سلوک، خدا نے جو سلوک کیا اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ قالت کتب اللہ علیہم القتل، یہ قضاء و قدر الہی کے مطابق اللہ نے ان کے لیے شہادت، ان کے نصیب میں شہادت لکھ دی تھی۔ فبرزوا الی مضاجعہم، وہ اپنی مقتل گاہ کی طرف چلے گئے۔ وسیجمع اللہ بینک وبینہم فتحاجون الیہ وتختصمون عنده، اور انشاءاللہ وہ دن آنے والا ہے روز قیامت کہ وہاں پر سب جمع ہو جائیں گے اور تم بھی وہاں پر محشور ہو جاؤ گے، اور یہ مقتولین بھی اور یہ شہداء بھی، اور وہاں پر فیصلہ ہونے والا ہے۔ اور بعض روایات میں یہ ہمیں ملتا ہے فانظر لمن الفلج یومئذ، کامیابی کس کی ہوتی ہے اس دن اندازہ ہوگا جب سارے اکٹھے ہو جائیں گے روز قیامت۔ حبلت کا امک یا ابن مرجانہ، تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھ جائے اے ابن مرجانہ۔ اس انداز میں زینب سلام اللہ علیہا نے مخاطب کیا کہ حبلت کا امک یا ابن مرجانہ، کامیاب کون ہوا وہ روز قیامت معلوم ہوگا، اور اے ابن مرجانہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ یہ جملہ بھی انتہائی جرأت کے ساتھ زینب سلام اللہ علیہا نے بیان کیا۔ فغضب ابن زیاد واستشاط، جب یہ جواب سنا ہے بنت علی سے
تو عبیداللہ ابن زیاد غضبناک ہو گیا، آگ بگولا ہو گیا۔ فقال عمر بن عریس ایھا الامیر انہا امرأ، جب زیادہ غضبناک ہوا عبیداللہ ابن زیاد تو وہاں پر کوئی لعین بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یہ خاتون ہے اور خاتون کا مواخذہ مناسب نہیں ہے۔ فقال لها ابن زیاد لقد شفى الله نفسی من طاغیتک والعصاة من اہل بیتک۔ ابن زیاد کا دوسرا جملہ سنیے، ان جملوں کے بارے میں تجزیہ کروں گا، فی الحال یہ جملے ذہن میں رکھیے کہ پہلا جملہ اس کا یہ تھا کہ حمد ہو اللہ کے لیے جس نے تم لوگوں کو رسوا کیا، قتل کیا اور تمہاری حقیقت کو اور تمہارے ڈھونگ کو ظاہر کیا، اس طرح سے بے ادبی کی اور اس طرح کے جملے اس نے کہے۔ اور یہ جملہ دوسرا جملہ ہے کہ لقد شفى اللہ نفسی من طاغیتک، اللہ نے میرے نفس کو سکون عطا کیا، شفا دی، من طاغیتک والعصاة من اہل بیتک، جو بغاوت کرنے والے اہل البیت میں سے اور جو ہماری نافرمانی کرنے والے جو افراد تھے ان سے خدا نے مجھے شفا دی اور سکون عطا کیا۔ قال فبکت، جب لعین نے یہ جملہ کہا ہے تو زینب سلام اللہ علیہا نے گریہ کیا۔ ثم قالت لعمری لقد قتلت کہلی وقطعت فرعی واجتسست اصلی فإن یشفک ھذا فقد اشتفیت۔ گریہ کرنے کے بعد بی بی نے فرمایا پوری زندگی کی قسم کھا کر میں کہتی ہوں تو تم نے میرے بزرگوں کو قتل کیا ہے، اگر اس قتل کی وجہ سے تمہیں شفا ملتی ہے تو واقعاً تم نے شفا حاصل کی ہے، میرے بزرگوں کو تم نے ظلم و جور کے ساتھ قتل کیا ہے اور میرے خاندان کو برباد کر دیا ہے، تم نے میرے خاندان کے جوانوں کو بزرگوں کو تم نے قتل کیا ہے۔ تو جب یہ جملہ کہا ہے کہ قتلت کہلی وابرت اہلی وقطعت فرعی واجتسست اصلی، جب یہ جملے تم نے میرے بزرگوں کو قتل کیا اور میرے گھرانے کو برباد کیا، اگر اس چیز کی وجہ سے تمہیں شفا ملتی ہے، تمہیں سکون ملتا ہے تو واقعاً تم نے یہ کام کیا اور تم نے یہ سکون حاصل کیا۔ جب یہ جملے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ان جملوں کو جب بیان کیا اور اس کلام کو جب بیان کیا تو عبیداللہ نے کہا کہ یہ قافیہ باز خاتون ہے، گفتگو میں قافیے کا خیال رکھتی ہے۔ تو زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا ما للمرأة والسجاعة، خاتون کا قافیے سے کیا تعلق ہے؟ قافیہ بازی سے ایک خاتون اور باحیا اور پاک دامن خاتون کا کیا تعلق ہے؟ دوسری روایت جو ابن اعصم کوفی اور سید ابن طاووس کی جو روایتیں ہیں ان میں کچھ اور تعبیرات ہیں اگرچہ مفہوم ایک ہی ہے، وہ یہ کہ کیف رأیت صنع اللہ بأخیک و اہل بیتک، اللہ نے جو سلوک کیا تمہارے بھائی کے ساتھ اور اہل البیت کے ساتھ تو اس کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے؟ تو زینب سلام اللہ علیہا کا جواب یہ تھا ما رأیت الا جمیلا۔ یہ مشہور ہے، یہ سید ابن طاووس کی روایت اور ابن اعصم کوفی کی روایت کے مطابق جواب اس طریقے سے دیا ما رأیت الا جمیلا ہؤلاء القوم كتب اللہ علیہم القتل فبرزوا الى مضاجعہم وسيجمع اللہ بینک وبینہم یا ابن مرجانہ فتحاجون وتخاصمون فانظر لمن الفلج یومئذ ثکلتک امک یا ابن مرجانہ۔ بعض میں ملتا ہے حبلتک امک یا ابن مرجانہ۔ ما رأیت الا جمیلا، میں نے جمیل ہی جمیل دیکھا۔ یہ ایک جماعت، یہ ایک گروہ جو راہ خدا میں نکلا اور قضاء و قدر کے مطابق ان کو شہادت نصیب ہوئی، اور ایک دن آنے والا ہے کہ وہاں پر سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور معلوم ہو جائے گا کہ جو ہے کامیابی کس کی ہوتی ہے۔ یہ وہ واقعہ تھا جس میں زینب سلام اللہ علیہا اور عبیداللہ ابن زیاد کے درمیان جو مکالمہ ہوا اور جو زینب سلام اللہ علیہا نے جو جواب دیا اس کا تذکرہ ہوا۔ یہاں سے آگے ہم بیان کریں گے امام سجاد علیہ السلام اور عبیداللہ ابن زیاد کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے اور جس طریقے سے عبیداللہ نے بدتمیزی کی اور سید الساجدین نے جو جواب دیا۔
شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وعرض علیہ علی بن الحسین فقال له من انت، جب امام زین العابدین کو پیش کیا گیا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس، تو عبید اللہ نے پوچھا من انت، آپ کون ہو؟ فقال انا علی بن الحسین، میں علی بن حسین ہوں۔ فقال الیس قد قتل اللہ علی بالحسین، کیا علی بن الحسین کو کربلا میں خدا نے قتل نہیں کیا ہے؟ یہ جملہ یاد رکھیے کہ میں اس کے بارے میں تجزیہ کروں گا، اس جملے کے بارے میں، کہ ہر چیز کو اللہ کی طرف یہ لعین نسبت دے رہا ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کو قتل کیا، اللہ نے تم لوگوں کو رسوا کیا، اور اب یہاں پر بھی سید الساجدین سے یہ لعین کہہ رہا ہے کہ کیا علی بن حسین کو کربلا میں اللہ نے قتل نہیں کیا؟ فقال له علی قد کان لی اخ یسمى علی قتلہ الناس، کربلا میں جو علی قتل ہوا ہے وہ میرا بھائی تھا، اور جو ہے لوگوں نے اس کو قتل کیا۔ عبید اللہ نے کہا اللہ نے قتل نہیں کیا، تو سید نے جواب دیا، سید الساجدین نے، لوگوں نے انہیں قتل کیا۔ فقال له ابن زیاد بل اللہ قتلہ، ابن زیاد نے دوبارہ اصرار کیا کہ اللہ نے قتل کیا، اور جو جواب سید الساجدین نے دیا فقال علی بن الحسین اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ روحوں کو ان کے موت کے وقت ان کی روحوں کو قبض کرتا ہے، جب موت کا وقت ہوتا ہے تب اللہ ان کی روحوں کو قبض کرتا ہے۔ اور نتیجے میں جو عبید اللہ ابن زیاد جو غضبناک ہوا اس کا تذکرہ آنے والی گفتگو میں کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔